ناظرین، امریکن پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کو ہر دن پورا کیا جاتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ، جن کو دنیا کے ٹاپ لیول کے پاورفل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہسٹری سے ثابت ہوئی ہے کہ 4 میں سے 2 امریکن پریزیڈنٹس ٹریول کرتے وقت ہونے والے حملے کی وجہ سے مارے گئے تھے، جو کہ پریزیڈنٹ جیمز گارفیلڈ اور جان ایف کینیڈی ہیں۔ اس لیے دنیا کے پاورفل پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سیکیور سروس ایجنٹس کو یہ کام انجام دینا پڑتا ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو میرین 1 ہیلی کاپٹر یا پھر ایئر فورس 1 پلین کے ذریعے ٹریول کروایا جائے، لیکن اگر پریزیڈنٹ کی منزل قریب ہوتی ہے تو اس آپشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پریزیڈنشل موٹر کیڈ۔ حیرت انگیز طور پہ اس پریزیڈنشل موٹر کیڈ میں 50 سے زیادہ گاڑیاں اور 150 سے زیادہ سیکرٹ سروس ایجنٹس موجود ہوتے ہیں، اور ان ساری گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہر ایک ایجنٹ کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس سفر کے دوران ایک ایک چیز پہلے سے پلانڈ ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کس طرف سے گاڑی میں انٹر ہوں گے، کس سیٹ پر بیٹھیں گے، کون سی گاڑی سب سے آگے ہوگی، کون سی درمیان میں اور کون سی سب سے پیچھے ہوگی، حتیٰ کہ کون سا ایجنٹ پریزیڈنٹ کی گاڑی کا دروازہ کھولے گا۔ یہ سارا کچھ پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے، اور اگر ایک بھی حرکت کیے گئے پلان کے اپوزٹ ہوتی ہے تو یہ سیکرٹ سروس ایجنٹس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ ناظرین، پریزیڈنٹ کا یہ موٹر کیڈ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں 30 کے قریب پولیس کارز اور موٹر سائیکلز ہوتی ہیں، اور یہ سب موٹر سائیکلز پریزیڈنٹ کی لیموزین سے 10 منٹ آگے ٹریول کرتی ہیں، جس کا کام ہوتا ہے کہ آگے رہ کر روڈ کو کلیئر کروانا۔ ان 30 گاڑیوں کو ایک راؤٹ کار لیڈ کرتی ہے، اور زیادہ تر یہ گاڑیاں پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے روڈ کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کو بلاک کر دیتی ہیں، تاکہ پریزیڈنٹ کے گزرنے تک کوئی بھی پرائیویٹ گاڑی آگے نہ آنے پائے۔ لیکن مختلف جگہوں کے حساب سے روڈ کو کلیئر کروانے کے طریقے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر جگہوں پر روڈ کلیئر کروانے کے لیے دوسری ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں روڈ کلیئر کروانے کی ٹیکنیک آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹر کیڈ کا یہ پہلا حصہ صرف سیکرٹ سروس ایجنٹس کی گاڑیاں اور بائکس نہیں چلاتی، بلکہ ان میں لوکل پولیس اسٹیشن کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں موٹر کیڈ کے دوسرے حصے کی۔ اس دوسرے حصے میں سب سے آگے لیڈ کار یا لیڈ موٹر سائیکل ٹریول کرتی ہے۔ موٹر کیڈ کی باقی تمام گاڑیاں اس لیڈنگ بائک کو فالو کرتی ہیں، کیونکہ کنووے کو کون سے روڈ سے لے کر جانا ہے، کتنی اسپیڈ سے لے کر جانا ہے، یہ سب لیڈنگ بائک پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اس لیڈنگ بائک کے پیچھے جو گاڑیوں کا پیکج آپ دیکھ رہے ہیں، اسے سیکیور پیکج کہا جاتا ہے۔ پھر کیونکہ یہ ساری گاڑیاں ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو محفوظ کرتی ہیں، اسی وجہ سے اگر موٹر کیڈ پر حملہ بھی ہو جائے تو پھر بھی سیکیور پیکج پورے موٹر کیڈ سے الگ ہو کر پریزیڈنٹ کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اور اس سیکیور پیکج میں سب سے امپورٹنٹ لیموزین وہ ہوتی ہے جس میں پریزیڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پریزیڈنٹ کون سی لیموزین میں بیٹھے ٹریول کر رہے ہیں، کیونکہ اس سیکیور پیکج میں ایک جیسی 2 لیموزین ٹریول کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں لیموزینز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کلر، ماڈل، فلیگ، ٹائر سائز، حتیٰ کہ ان دونوں کی نمبر پلیٹس بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ دوران سفر یہ دونوں لیموزین اپنی پوزیشن بھی تبدیل کرتی رہتی ہیں، تاکہ اگر بدقسمتی سے پھر بھی کسی کو یہ معلوم پڑ جائے کہ پریزیڈنٹ کون سی لیموزین میں موجود ہیں تو پوزیشن چینج کے فارمولے کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جائے۔ یہ دی بیسٹ لیموزین جس میں پریزیڈنٹ ٹریول کرتے ہیں، یہ کوئی عام گاڑی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو خاص طور پر پریزیڈنٹ کے لیے بنایا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ کی اس لیموزین کو مضبوط بنانے کے لیے اسے ایک ٹرک کے فریم پر بنایا گیا ہے۔ اس کی پوری باڈی بلٹ پروف اور اس کی ساری ونڈوز 5 انچ موٹے بلسٹک گلاس سے بنائی گئی ہیں۔ اس بلسٹک گلاس پر قریب سے 7 مرتبہ فائر کی گئی بلٹ بھی کراس نہیں کر سکتی، اور صرف ڈرائیور سائیڈ کی ونڈو کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری ونڈوز سیل ہوتی ہیں، یعنی ان ونڈوز کو کھولنے کا کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہوتا۔ مگر جب پریزیڈنٹ اپنی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو سیل تو ٹیکنیک کا استعمال کر کے ان ونڈوز کو کھولا جاتا ہے، تب جا کر پریزیڈنٹ باہر آتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس 9 ٹن وزنی لیموزین میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ راکٹ گرنیڈ، نائٹ ویژن، ٹیئر گیس، شاٹ گنز، ایمرجنسی آکسیجن سلنڈر، فرسٹ ایڈ کٹ اور پریزیڈنٹ کے بلڈ گروپ کی 2 بوٹلز ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اس لیموزین کے ٹائرز کی تو یہ کوئی عام ٹائر نہیں ہوتے،
بلکہ یہ دا گوڈیئر ریجنل RS کے ٹائر ہوتے ہیں جن کو عام طور پر ہیوی لوڈ اٹھانے والی مشینز جیسا کہ ٹرک وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اگر بسٹ بھی ہو جائیں تب بھی گاڑی تیز سپیڈ میں چلنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے۔ ناظرین، سیکیور پیکج میں لیفٹ سائڈ پر سب سے آگے چلنے والی یہ گاڑی بوم جیمر کا کام سر انجام دیتی ہے، جس کو یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سوبر بینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر لگائے گئے 2 اینٹیناز دور دور تک ریڈیو سگنلز پھینکتے ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی بوم پلانٹ کیا گیا ہو تو وہ جیم ہو سکے، اور حیرت انگیز طور پہ اس کی بوم کو جیم کرنے کی کیپیبلٹی پورے 1 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ گاڑی پورے موٹرکیڈ کو گائیڈڈ میزائل سے بچانے کی کیپیبلٹی بھی رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اینٹیناز میں ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں جو دور سے ہی آنے والی گائیڈڈ میزائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ گائیڈڈ میزائل گاڑی سے نکلنے والی ہیٹ کو فالو کرتے ہیں، اور اس صورت میں یہ گاڑی فلیئرز چھوڑ کر ان میزائلز کو بھٹکا بھی سکتی ہے۔ سیکیور پیکج میں موجود یہ گاڑی کنٹرول کار کہلاتی ہے، جس میں پریزیڈنٹ کا پرسنل ڈاکٹر اور آفس سٹاف موجود ہوتا ہے، اور سب سے پیچھے چلنے والی ان 2 گاڑیوں میں سیکرٹ سروس ایجنٹس موجود ہوتے ہیں۔ قریب والی گاڑی ہاف بائک کہلاتی ہے، جس میں پریزیڈنٹ کے خاص ایجنٹس موجود ہوتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی کیٹ کار یعنی کاؤنٹر اسالٹ ٹیم کار کہلاتی ہے۔ ان دونوں گاڑیوں کی پچھلی ونڈوز ہر وقت کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جن میں ایجنٹس آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ ہر وقت ایمرجنسی سچویشن کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ حملے کی صورت میں پہلی گاڑی میں موجود ایجنٹس پریزیڈنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی میں موجود ایجنٹس اٹیکرز پر جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ ناظرین، موٹرکیڈ میں شامل ان وینس میں رپورٹرز اور جرنلسٹس موجود ہوتے ہیں، جبکہ یہ والی گاڑی ID کار کہلاتی ہے۔ اس میں موجود ایجنٹس موٹرکیڈ کے تمام ایجنٹس سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ یہ بلیک ٹریک بھی اس موٹرکیڈ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ٹرین سٹاف سیکرٹ مشینری کے ساتھ پریزیڈنٹ کو کیمیکل، نیوکلیئر اور بایولوجیکل اٹیک سے محفوظ بناتے ہیں۔ سب سے آخر میں یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ رنر کہلاتی ہے، جس کے اوپر مختلف قسم کے اینٹیناز لگے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ گاڑی ایک چلتا پھرتا موبائل ٹاور ہے، کیونکہ اگر کسی جگہ پر سگنلز نہ موجود ہوں تو تب بھی یہ گاڑی تمام گاڑیوں کے وائرلیس کو سگنل فراہم کرتی ہے۔ پریزیڈنٹ کو انٹرنیٹ استعمال کرنا ہو یا پھر کسی سے فون پر بات کرنی ہو، اس کا سارا سسٹم اس روڈ رنر کے ذریعے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کے کنوے میں ایک ایمبولینس بھی موجود ہوتی ہے، تاکہ اگر اس موٹرکیڈ میں سے کوئی بھی ایجنٹ زخمی ہو جائے تو اس ایمبولینس کی ٹیم اسے فرسٹ ایڈ دیتی ہے۔ اور آخر میں آنے والی یہ گاڑی بھی سیکرٹ سروس ایجنٹس کی ہی گاڑی ہے، جسے سپورٹ کار کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پیچھے سے کوئی بھی حملہ یا کوئی بھی گاڑی اوورٹیک کر کے موٹرکیڈ کو کراس نہ کر پائے، اس لیے یہ 3 پولیس کارز پورے روڈ کو کور کر کے چلتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سارا کا سارا موٹرکیڈ شروع سے لے کر آخر تک ہیلی کاپٹر کی نظروں میں بھی رہتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں آٹومیٹک مشین گن، سنیپر اور ایجنٹس پورے موٹرکیڈ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں پہلے جان چکے ہیں کہ موٹرکیڈ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ کی منزل قریب ہوتی ہے، لیکن جب کہیں دور جانے کی باری آتی ہے تو نہ صرف موٹرکیڈ ساتھ لے جا کر پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی بڑھائی جاتی ہے بلکہ خرچہ بھی 3 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، پریزیڈنٹ کے فلائی کرنے سے 2 دن پہلے ان کی لیموزینز، سیکرٹ سروس کی گاڑیاں اور جیمر کارز ایک C-17 گلوب ماسٹر کارگو پلین میں لوڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں، اور اس سے اگلے پریزیڈنٹ کے فلائی کرنے والے دن وہ وائٹ ہاؤس سے میرین 1 ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ایئر بیس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کے استعمال میں آنے والے ہیلی کاپٹر کو میرین 1 کہا جاتا ہے، بلکہ ایک جیسے 5 میرین 1 ہیلی کاپٹرز ساتھ میں فلائی کرتے ہیں تاکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکے کہ پریزیڈنٹ کون سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں۔ ایئر بیس پر لینڈ کرتے ہی US ایئر فورس کے 2 موڈیفائڈ 747 جہاز پریزیڈنٹ کے انتظار میں پہلے سے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح پریزیڈنٹ کے ہیلی کاپٹر کو میرین 1 کہا جاتا ہے، اسی طرح جس ایئر پلین میں پریزیڈنٹ ٹریول کرتے ہیں اسے ایئر فورس 1 کہا جاتا ہے۔ فلائٹ کے دوران پریزیڈنٹ کو کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے اس جہاز میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی تمام تر فیسلٹیز موجود پائی جاتی ہیں، جن میں پریزیڈنشل اسٹیٹ روم، ایگزیکیوٹو ڈریسنگ روم، کانفرنس روم اور ڈائننگ روم بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں فل کچن اور پریزیڈنٹ کا آفس بھی موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، پریزیڈنٹ کی لیموزین اور میرین 1 ہیلی کاپٹر کی طرح ایئر فورس 1 بھی اکیلا فلائی نہیں کرتا، کیونکہ یہاں بھی ایک جیسے 2 پلین ایک ہی ساتھ ٹیک آف کرتے ہیں۔
مگر پریزیڈنٹ کے ٹیک آف کرنے کے بعد ایک اور مشکل ترین عمل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ان کے 5 میرین ون ہیلی کاپٹرز کو کارگو پلین میں لوڈ کروانا۔ پریزیڈنٹ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ موٹر کیڈ اور ہیلی کاپٹرز بھی ساتھ جاتے ہیں، تاکہ دوسری کنٹریز میں اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن پیش آ جائے تو ہیلی کاپٹر وہ خاص سواری ہوتی ہے جسے ٹیک آف اور لینڈ کرنے کے لیے کسی خاص ایئر بیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان ہیلی کاپٹرز کے بلیڈز کو فولڈ کر کے C-17 گلوب ماسٹر میں لوڈ کیا جاتا ہے، اور اب یہ کارگو جہاز بھی پریزیڈنٹ کے جہاز کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امریکن پریزیڈنٹ کی ٹریولنگ کو سیکیور بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس میں خرچہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے۔ وینڈر پروڈکٹس کی ایک ریسرچ کے مطابق واشنگٹن DC کے وائٹ ہاؤس سے لے کر نیو یارک سٹی میں UN ہیڈ کوارٹرز تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، جس میں ٹوٹل $1,57,000 کا خرچہ ہوتا ہے، جو تقریباً 1,17 کروڑ بنتے ہیں۔ اور یاد رہے، یہ صرف پریزیڈنٹ کے جانے کا خرچہ ہے، پریزیڈنٹ کے واپس آنے کا خرچہ اس میں شامل نہیں ہے۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کے ایک اور شاندار ویڈیو میں۔